آج کی یہ محفل پاک سلطان الاولیاء سراج الاسفیاء شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت شہباز لامکانی قندیل سبحانی محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس دربار میں میں اپنی گفتگو سے پہلے ان کے عظیم عاشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدد میت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے، امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے، اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اے سلطان الاولیاء، اے شہنشاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ توجہ، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے، تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ شہنشاہ بغداد اگر منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی، اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کی گردن بنی منبر اولیاء، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ گردن ہی کیا ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار بریلی نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یوں عرض کرتے ہیں، اے شہنشاہ بغداد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کی گردن میں قادری پٹا ہو، جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو، اس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، ہم کتا پاک ہیں شہنشاہ بغداد کے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور اے سننے والو، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، کتا کہا، تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی سوایہ کر دیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کی تک پرواہ نہیں کرتا غوث پاک کا کتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا۔ ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے۔
अजीज़ान गिराम वक़ार, बारगाह गौस में जो झूम कर के अशार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किए हैं, वही हमारी गुफ्तगू का खुलासा भी हैं। सरकार बगदाद सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यकीनन आपके वली कामिल होने पर तकरीबन पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। उन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, इस्तिग़ासा भी करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जहाँ शिरक बिदात और कुफ्र के फतवे लगते हैं कि बरेलवी अल्लाह को छोड़कर औलिया से मांगते हैं, और ये बीवियों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, हाँ अपने बच्चों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि चपरासी और नेताओं से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं। किसी साहब ने आकर के मुझसे कहा था, आप गौसे आज़म क्यों कहते हैं? आज़म अल्लाह होता है, सबसे आज़म। गौस कहें ठीक है। सल्फी साहब थे, हमने कहा कि आपको सरकार अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आज़म कहने पर एतराज़ है, लेकिन एक चूड़ा चमार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसे वजीर आज़म कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, वहाँ आज़म कहते हैं आप। आज़म कहने में आपको वहाँ झिझक भी नहीं आती, और गौसे पाक को आज़म कहने में आपको शर्म आने लगती है। ये अपने अपने नसीबे की बात है। आपका आज़म कोई और है, हमारा आज़म कोई और है। अजीज़ान गिरामी, सरकार बगदाद शहंशाह विलायत सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माँ के पेट से ही उनको विलायत अता की गई। ये वो औलिया में से हैं जिनका पैदाइश ही अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है। बल्कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई, ये शाबान का आखिरी दिन, और आपकी वालिदा माजिदा के बतन से आप इस उम्र में पैदा हुए जब औरतों में औलाद की उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती। आपकी माँ की उम्र 60 साल की थी जब आप पैदा हुए। ये खुद अपने आप में एक करामत है। और सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जीलान में पैदा हुए तो आपका मामूल तो देखें, आपकी माँ खुद बताती हैं, दूसरे साल गालिबन लोगों को चांद में शक हो गया, 29 का चांद नजर आया कि नहीं आया। बाज कहने लगे हो गया होगा, बाज कहने लगे नहीं हुआ होगा। तो यौम शक कहते हैं, यानी 30वां जो शाबान का होता है, वो एक रमजान भी हो सकता है, 30 शाबान भी। तो लोग आए हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पास, जो गौसे पाक की माँ है, पूछा कि कल का चांद हुआ कि नहीं हुआ, हमें शक हो गया है। आपने कहा चांद हो गया है और रमजान शुरू हो चुका है। कहा कैसे? कहा सुबह से मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध को मुंह नहीं लगाया है, और मेरे बेटे का ये मामूल है पिछले रमजान से ही। जिस वक्त गौसे पाक पैदा हुए रमजान शुरू था। उनकी माँ कहती हैं सहरी से लेकर इफ्तार तक गौसे पाक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। ये बचपने में माँ की गोद में रोजे का आपके ऊपर कोई मुकल्लफ नहीं थे, आप अहकाम शरीयत अभी आपके ऊपर लागू नहीं थे, लेकिन अल्लाह का एक वली आता है तो वो निज़ाम खुदा कायम करने के लिए आता है। आज मैं इसी पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल्लाह के औलिया ज़ाहिर क्यों हुए दुनिया में और क्यों आते हैं? इनका सबसे बड़ा मकसद दुनिया में आने का, जलवाबार होने का, वो ये होता है कि निज़ाम खुदाबंदी को ज़मीन पर कायम करें। जिसकी कायनात है उसी की बात यहाँ पर कायम होनी चाहिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सरकार बगदाद, उनकी करामात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम गोशे में लेकर आज हाजिर हूँ। आज हमारे हालात के एतबार से भी ज़रूरत है इसकी। जब आप परवान चढ़ते रहे अपनी माँ की गोद में, बहुत जल्दी आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। आपसे खुद पूछा गया था गौसे पाक से, आपकी जवानी में या जब आपका शोहरा बगदाद में बहुत हो गया तब पूछा गया था, आपको अपने वली होने का एहसास कब हुआ? गौसे पाक से ही पूछा गया था, आपको कब पता चला अल्लाह ने आपको विलायत का ये मकाम अता किया? आप फरमाते हैं जब मैं 10 साल का था, मदरसे जाता था तो गैब से एक आवाज़ आती थी, इफ्सहू फिल मजालिस लिवलियिल्लाह। गैब से आवाज आती थी, ऐ लोगों मजलिस में जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये आवाज सिर्फ मैं नहीं, मेरे उस्ताद भी सुनते, वहां बैठे शागिर्द भी सुनते, और सब खड़े होते थे, जगह देते थे। गौसे पाक फरमाते हैं जब हर बार मुझे ये आवाज आने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे विलायत का ताज पहनाया है।
शहंशाह बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद आए हैं जब आपकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। 18 साल की जवानी में आपने मुलाहिजा किया, हालात को देखा, तालीम हासिल की बड़े बड़े असातिज़ा से। आपके असातिज़ा फ़िक़्ह में अलग हैं, हदीस में अलग हैं, तफसीर में अलग हैं, इल्म कलाम में, कई उलूम व फ़नून पे आपने महारत हासिल की। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया, हालात को देख करके गौसे पाक ने जंगल का रुख इख्तियार कर लिया। क्या लेना देना है इस दुनिया से। और आप खुद फरमाते हैं, मेरा इरादा हुआ जंगल में ऐसी जगह रहूं कि ना मुझे मखलूक देखे और ना मैं मखलूक को देखूं, इबादत में ऐसे मसरूफ हो जाऊं। जंगलों में आप इबादत करते रहे, लेकिन फरमाते हैं मुझे गैब से आवाज आई अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, कहा ए बंदे कादिर, आपका नाम ही अब्दुल कादिर है, ए कादिर के बंदे, तुझे अल्लाह ने जंगलों के लिए नहीं बनाया, उम्मत मुस्तफ़ा की रहनुमाई कर, खल्क़े खुदा तुझसे नफा हासिल करे, वापस आ जा। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा इरादा तो था कि मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह की याद में फ़ना कर दूं, लेकिन मैं शहर सिर्फ इसलिए वापस आया कि जंगल में सिर्फ मेरी इस्लाह हो सकती है, शहर में पूरी उम्मत की इस्लाह हो सकती है। उलमा के लिए यही आज नसीहत है, तुम चाहे तो गद्दी नशीन बन जाओ, सज्जादा नशीन बन जाओ, झोली नशीन बन जाओ, जंगल नशीन बन जाओ। हो सकता है तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए तुम सोच सकते हो। मैंने अभी ये कहा, मेरे दिल में इरादा था कि गोशा नशीन होकर के अपनी इबादत करें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। नहीं, उलमा को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है उम्मत मुस्तफ़ा की रहनुमाई के लिए, यह अमानत है, चाहें तो भी छुप ना सकें। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस बगदाद आए। अच्छा, वो इतनी इबादतों के अरसे में जानते हैं कहाँ कहाँ का सफ़र नहीं किया उन्होंने, जंगलों का सफ़र, सहराओं का सफ़र, बयाबानों का सफ़र, यहाँ तक कि श्रीलंका की सरजमीन तक पहुँचे, मुल्तान तक आए। ये तारीख़ की किताबें बताती हैं आपने पैदल ये सारे सफ़र किए, फिर वापस उसी बगदाद आए जहाँ के हालात बड़े ही कशीदा थे। और खुलफाए वक्त के खिलाफ जुबान खोलना ये आग से खेलने के बराबर था, आग से खेलने के बराबर था। और सबसे बड़ा मसला तो गौसे पाक के लिए ये था कि आप बगदाद के नहीं थे, इराक के नहीं थे, आप जीलान से आए थे। जीलान ईरान में है। उस जमाने में तबरस्तान एक सूबा था, तबरस्तान का एक शहर जीलान था। जीलान से आए हुए थे बगदाद में। आपकी जुबान फारसी थी, फारसी जुबान का एक तालिब इल्म बगदाद में आया है, और बगदाद पूरा अरबियों का है, फसी अरबी बोलने वाले लोग, और निहायत ही अय्याशी में पड़े, इनकी इस्लाह कैसे करें। दिल में बार बार ये एहसास होता। गौसे पाक फरमाते मेरी जुबान फारसी थी और इनकी जुबान अरबी है, मैं इनसे खिताब कैसे करूं, इनको इस्लाह के रास्ते पर कैसे लाऊं। बार बार सोचते थे, लेकिन दिल में एक दर्द होता था कि उम्मत मुस्तफ़ा को इस हाल में मैं नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन एक मस्जिद में गमगीन हालत में सोए, जोहर का वक्त था, नमाज पढ़ करके आप आराम कर रहे हैं, और जैसी आंख बंद हुई सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पूछा अब्दुल कादिर क्यों गमगीन है मेरे बेटे? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबान मेरी अजमी है, फारसी, मैं अरबियों के बीच बैठा हूँ, इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ये अजमी समझेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू अपना मुंह खोल। आपने मुंह खोला, हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक डाला, दूसरी बार डाला, तीसरी बार डाला, चौथी बार डाला, पांचवी, छठी, 7 मरतबा हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक दिया और कहा अब्दुल कादिर अब उठ और बयान करो। फरमाते हैं ख्वाब में मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक लिया, थोड़ी ही देर गुजरी थी, मेरे ख्वाब में ही मेरे जद्दे करीम मौला कायनात अली मुर्तज़ा तशरीफ लाया। कहा फिर वही सवाल किया अब्दुल कादिर क्यों नहीं बयान करते? कहा मैं फारसी उन नस्ल फारसी हूँ और अरबियों के बीच में हूँ। उन्होंने कहा तू अपना मुंह खोल। बाबुल इल्म
باب مدینۃ العلم علی کرم اللہ وجہہ کریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے۔ مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی، اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے۔ اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے، دلوں میں اتر جاتے۔ اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا۔ بغداد میں شہرہ ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے، سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں، کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے، ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ میرے عزیز تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا، یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے، کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ۔ ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں، ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے، دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا، کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے، وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی۔ اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، میں نام تذکرے نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے، امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے۔ ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے۔ تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا، روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے۔ ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت، جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں، ان کی ایک جماعت آئی، قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے، مجمع میں بیٹھے ہیں۔ غوث پاک نے تفسیر شروع کی۔ ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں، کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں؟ ایک تفسیر بیان کیا، اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے، پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے، پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے۔ بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں۔ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشش کرنے لگے۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے گئے 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی۔ جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے۔ غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے گروہ علماء، اے جماعت علماء، تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی، کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے، کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی، 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے، وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا۔ جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا، کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے، سوالات الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو، ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے۔ ایک بات یاد رکھنا، مشکات شریف کی حدیث ہے، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں، اسے پھنسا دوں سوال کر کے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گے، اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا۔ اس لیے علم حاصل مت کرو، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بیوقوف بنانا۔ ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے، مولانا کے پیچھے پڑ گئے، یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے،
پھر اگر اس مولانا صاحب کے دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں معلوم، تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم، تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں، 40 علماء آئے، الگ الگ سوالات نوٹ کر کے، میں یہ پوچھوں گا، تم یہ پوچھنا، تم یہ پوچھنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا، کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا۔ وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے، سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو، اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ، آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ۔ تو یہ جو علماء کی جماعت تھی، ان کو بلایا، ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اس طرح 40 سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے، اور اس کے بعد کہا کہ اے گروہ علماء، تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو، میں جواب دوں، تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں، میں قادر کا بندہ ہوں۔ تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں۔ اللہ رب العزت کا کی صفاتی نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، علماء نے تنگ کیا، پریشان کیا، آپ کے مجموعوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو، ان علماء کو پورا سلا دیا ہو، نہیں، فیس کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور خلفاء کے وقت کے سلاطین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا۔ کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی، یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمے رہے۔ اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم ہے؟ خانقاہ کے گدی نشینوں، غور سے سنو، جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے۔ ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے، اللہ اللہ کرو، تسبیح لو، دلوں کی صفائی کرو، سب صحیح ہے، لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے، صرف جہاد پر۔ کہا کہ اے گروہ مسلمین، تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں، حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ غوث پاک جب بیان کرتے منبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا۔ خلیفہ مستنجد باللہ، اس زمانے کا خلیفہ ہے، اور تنگ آ گیا غوث پاک کے پاس جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا، کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے، میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے۔ یہ آپ کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو، تم اپنی عیاشیوں میں ہو، تم اپنے نشے میں ہو، تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے، گھات لگا کر کے بیٹھا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر، مصر پر، ترکی پر، ہر جگہ، اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا، اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا۔ آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے۔ میرے عزیزو، غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی۔ اتنا ہی نہیں، آپ ہی کی تحریک تھی، غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو، تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے۔ تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں، کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے۔
اللہ کے تم خلیفہ ہو, تم نائب ہو اللہ کے, تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی, اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اسلام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو, اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا, اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو. تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو, ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے, کچا چھبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی, میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا, یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, غازی ارطغرل جو آئے, یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر, تخت پر, جو نام کے مسلمان تھے, یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے, جو منافق تھے, یعنی دکھتے تھے بس, لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا, نفاق ہوتا تھا. ہاں میں صاف کہوں گا, بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا, مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی, اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی, میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں, پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کب یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار, آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں, ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں, آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا, آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں, سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی. میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی, کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے, غریب نواز نے بہت ساری انعامات, اوراد, وظائف, طرق, اجازات سب حاصل کیے, لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی. کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو, یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش ہے, بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو, وہ اللہ کے شیر تھے, اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا, کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر, اپنی